بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج اس وقت یہاں جمع ہو کر آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ ویسے تو الحمدللہ مختلف مدارس میں مختلف اوقات میں مستقل ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے، عالمی امن قائم کرنے والے اداروں سے اس معاملے پہ غور کی درخواست بھی کرتے رہے، ان پر تشدد کی مذمت بھی کرتے رہے، لیکن یقیناً آج جب ہماری حکومت نے اس دن کو اس طرح اعلان کیا کہ اس دن کو ہم ملکی سطح پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منائیں گے، تو یقیناً اس اعلان پر ہم ایک بار پھر ان سے اظہار یکجہتی کرنے کی خاطر جمع ہیں۔ میرے ساتھ الحمدللہ میرے مرشد کریم تشریف فرما ہیں، میری بھائی جانب وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات جناب فاروق حبیب صاحب تشریف فرما ہیں، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب حضرت قبلہ ایاز صاحب تشریف فرما ہیں۔ یقیناً ہم سب کو یہاں جمع ہونا اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اسلام تو وہ دین ہے کہ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا بھی ناحق قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ظلم پر خاموش رہنا اس ظالم کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا، دنیا بھر میں چاہے ظلم مسلمانوں پر ہو یا غیر مسلموں پر ہو، مسلم ریاست میں مسلمانوں پر ہو یا کسی بھی ریاست میں غیر مسلموں پر ہو، ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے اوپر بہت زیادہ پرتشدد واقعات کیے گئے، بہت زیادہ تشدد کیا گیا، اس لیے ہم فلسطینیوں پر ان ناحق مظالم کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً مسلمانوں کا دل ان حالات کو دیکھ کر، تمام مسلمانوں کا دل ان مظالم کو دیکھ کر دکھی ہے۔ فلسطینیوں کو پرامن طریقے سے زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے، انہیں اپنے گھروں سے جبری بے دخلی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ یروشلم میں پرتشدد مناظر جو ہے وہ انتہائی پریشان کن ہیں۔ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ علاقائی نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے، لہٰذا اس کو عالمی سطح پر مستقل بنیادوں پر حل ہونا چاہیے، مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور اس کے لیے بہترین فورم جو ہے وہ اقوام متحدہ ہے۔ جس طرح ہر انسان کو آزادی اور خود مختاری کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، اسی طرح خطہ فلسطین میں بسنے والے لاکھوں مسلمانوں کو خود مختاری اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا حق ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ خود مختاری اور آزادی کا حق تو دور کی بات ہے، ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جائے۔ ہم امت مسلمہ اس بات پر متحد ہیں کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پہ حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ فلسطینیوں کے اوپر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی پابندی کی گئی، وہاں پر انسانی حقوق کی پابندی کی گئی، مسلمانوں کو اوپر بے حد تشدد کیا گیا، ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی گئی، لہٰذا اس لیے ہم عالمی امن قائم کرنے والے اداروں سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پہ حل کیا جائے تاکہ آئندہ ایسے مناظر دیکھنے کو نہ ملے۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے ایک مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، 1000 کے قریب انبیاء علیہ السلام کی اس کی قرب جوار میں مزارات ہیں، اس علاقے میں 1000 کے قریب انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، قبلہ اول ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، تو یقیناً اس مقدس خطے میں طاقت کا
غیر قانونی استعمال قطعاً اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس مقدس مقام کی حرمت کا ہر ایک کو خیال ہونا چاہیے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ مسجد اقصیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام آسمانی مذاہب جتنے ہیں ان سب کے لیے ایک مقدس مقام ہے، تو اس کے تقدس کا ہر ایک کو خیال ہونا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کو آج جتنے درپیش مسائل ہیں ان سب کا ایک حل ہے، ان سب کا ایک حل ہے، اور وہ حل وحدت امت ہے، وہ حل امت کی اکٹھے ہونا ہے۔ اگر اس امت میں وحدت آ جائے تو کسی کے اسلام کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسا حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر اس کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کا بخار محسوس کرتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے اور آئندہ ایسے واقعات دیکھنے کو نہ ملے۔ میں درخواست کروں گا وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات میرے بھائی جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت طبیعت کے مالک ہیں، اللہ کریم ان کو مزید عزتوں سے نوازے، جناب فاروق حبیب صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قبلہ امیر حکیم الرحمان صاحب، جناب پیر صاحبزادہ حسن حسین الرحمان صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب، اور آج کے تمام حاضرین محفل، آپ سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج حکومت نے آج کا دن جو بروز جمعہ کا دن ہے، جو انتہائی مبارک دن ہے، اس موقع کو پورے پاکستان کی عوام کی جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے دن کے طور پر اوپر منا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں کے اندر 27ویں رمضان کے موقع کے اوپر جو منظر نامے ہمیں فلسطین سے ظلم کے، بربریت کے نظر آئے، وہ بھی ہمارا مسجد اقصیٰ اور ہماری قبلۃ الاول وہاں سے جس انداز سے بے حرمتی کی گئی، جس انداز سے بچوں کو شہید کیا گیا، 250 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، ایک ایسی طاقت کے نشے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جس نے ایک ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، تو لہذا وہ ایسے مناظر تھے کہ جس مناظر کے اوپر کوئی شخص بھی جو ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ظلم اور بربریت کے اوپر خاموشی کا مطلب یہی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ ظالم کے ساتھی ہیں۔ تو لہذا اس موقع کے اوپر نہ صرف وزیر اعظم عمران خان نے جو اس وقت مدینہ شریف میں روضہ رسول کے اوپر موجود تھے، انہوں نے اس معاملے کو فوری طور کے اوپر اٹھایا، اس کے ساتھ ساتھ پوری جو عالمی دنیا ہے اس میں بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اور خاص طور کے اوپر جو ہماری امت مسلمہ ہے، 57 سے زائد جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، خاص طور کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے اوپر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، نہ صرف OIC کے اجلاس میں انہوں نے فلسطین کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا، وہاں پر پوری امت مسلمہ کو متحد کیا، ایک آواز بنایا، فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا، اور ہمارے وزیر خارجہ ایک لیڈنگ رول کے اندر نظر آیا کہ حکومت پاکستان نہ صرف پاکستانیوں کی ترجمانی کرنے کی
طاقت رکھتی ہے، بلکہ پورے امت مسلمہ کی آواز بنی ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر. اور یہ ہمارا فخر ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے اندر دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ جا کر انہوں نے پوری دنیا کے فورم میں کشمیریوں کی آواز مؤثر انداز سے، جو فلسطینیوں کی آواز ہے وہ مؤثر انداز سے پیش کی. یہی وجہ ہے کہ اس آواز کے باعث ایک پریشر ڈیولپ ہوا. ایک جو مغربی میڈیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ پریشر ڈیولپ ہوا، جو بہت بڑی تعداد میں ہمیں نظر آتا تھا کہ خاص طور کے اوپر فلسطین کے معاملے کے اوپر ایک دنیا کا دورہ میں نظر آتا تھا. اس کے اوپر ان کو سیز فائر کے اوپر سامنے آنا پڑا. تو یہاں سے ہمارے لیے ایک سبق بھی یہ سیکھنے کا کہ ہم جو مسلمانوں کو درپیش دنیا میں مسائل ہیں، چاہے وہ کشمیر کے اندر مظالم ہو، چاہے وہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ ہو، جہاں جہاں کہیں مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہوں، جہاں جہریت ہو رہی ہو، جہاں مسلمانوں کی زمینوں پر اغیار قابض ہونے کی کوشش کریں، وہاں پر پوری مسلم امت کو ایک جان ہو کر، ایک زبان ہو کر، متحد ہو کر اپنی آواز بلند کرنا ہوگا اور مل کر مشترکہ کوششیں جو ہے وہ کرنی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مؤثر اور طاقتور آواز کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس کا آپ نے عملی اور جاندار مظاہرہ آپ نے قوم متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی دیکھی. اور بڑا سادہ معاملہ ہے، مطالبات بہت سادہ ہیں اور واشفاف ہیں. ایک اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں جو مسئلہ فصل فلسطین کا جو حل ہے، جو مستقل حل ہے، وہ مستقل حل جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے اور فلسطینی عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. اگر دنیا کا حق ہے کہ امن ہو، اگر دنیا میں جو ہے وہ کسی ملک کے اندر اگر کسی جانور کے اوپر بھی ظلم ہو تو پوری دنیا جاگ پڑتی ہے. پاکستان میں یا کسی اور ملک میں ایسے کوئی مناظر نکل آئے تو ہمیں جو ہے وہ بڑے بڑے حقوق کے حوالے دینے شروع کر دیے جاتے ہیں، ہمارے اوپر بڑی بڑی ہیومن رائٹس کی رپورٹیں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی دنیا کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. یہاں بھی بہت بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہاں بھی جو ہے وہ گھس بیٹھے ہوئے، لہذا ان کا راستہ بھی جو ہے وہ روکنا وقت کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح پوری قوم آج فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اسی موقع پر جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کا بھی مسئلہ یہ، ان کے لیے بھی آج ہم اسی پلیٹ فارم سے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ، ہمارا کشمیریوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، محمد رسول ہمارا یہ رشتہ ہے. اور اس رشتے سے، اس سے مضبوط رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک انسانیت کا رشتہ ہے، انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو لہذا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی حکومت ہے، وزیر اعظم عمران خان ہے، وہ نہ صرف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر عملی اقدامات لینے کو ہماتن ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ چاہے وہ اسلاموفوبیا کا معاملہ تھا، چاہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تھا، اس کے تحفظ کا معاملہ تھا، چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، چاہے وہ OIC کا فورم ہو، چاہے وہ تمام جو ویسٹرن ممالک کو خطوط لکھنے کا معاملہ ہو، انہوں نے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اپنی ذمہ داری کو پورا کیا بلکہ ایک سچے عاشق رسول ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے ایک آواز ہو کر، متحد ہو کر ہم نے اس جدوجہد کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. اور جہاں کہیں ظلم ہے، جہاں کہیں بربریت ہے، جہاں کہیں ہمارے لوگوں کی جو جگہیں ہیں ان کے اوپر ناحق قابضین گھسنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی سرزمین کے اوپر، اس کا راستہ روکنا بھی جو ہے وہ ہمارا فرض بنتا ہے. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. میں چیئرمین
اسلامی پنجابی کونسل جناب قبلہ ایاز صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے اعتبار سے اپنے خیالات کا اظہار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بہت ہی خوبصورت محفل ہے. اس لحاظ سے اس کی صدارت ہمارے قبلہ اعظم جناب حضرت پیر رفیق الرحمان صاحب خانقاہ مکہ شریف فرماتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں صاحبزادہ سام رفیق الرحمان صاحب اور حکومت کی نمائندگی اہم ترین وزارت وزیر مملکت جناب فروغ حبیب صاحب فرما رہے ہیں. اس لحاظ سے آج کا یہ مجمع جہاں پورے خانقاہی نظام کی نمائندگی کا مظہر وہاں یہاں پر حکومت کے عزم اور حکومت کے اظہار کے طور پر اطلاعات کی وزیر مملکت. آپ سب کو اس کا علم ہو کہ جس موضوع پر آج کی یہ تقریب ہو رہی ہے کل الحمدللہ اعلان ہو گیا اور اب جو ایک ہفتے 10 دن تک ظلم اور بربریت کا سلسلہ وہ الحمدللہ واقعی طور پر تو ضرور رک گیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا. اس وقت کی جو بین الاقوامی سیاست ہے اس میں جب تک آپ دباؤ نہ جب تک آپ سیاسی اور سفارتی عزم کا مظاہرہ کریں اس وقت تک ایسی صورتحال میں کہ جب کہ قوت غالب ہو تو جب بندی کے لیے تیار. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس پوری جگہ جو ہے ہم اسے نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستانی قوم نے جرأت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اپنی مقاومت اپنی حمایت اور مقابلت اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ملک کے وزیر اعظم نے جرأت کے ساتھ اپنے تاریخی موقع پر پاکستان کا ہے فلسطین کے مسئلے پر ابتدائی سے قائد اعظم محمد علی جناح آبائے قوم کا جو موقع اسی کے تسلسل میں اپنے موقع اور کل رات آپ نے پہلے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے وزیر خارجہ للکار کے انداز میں
فلسطین کے اوپر کل پاکستانی قوم کا بہت اس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ہمارے سر فخر سے، اور یہ صرف سرکار کی بات نہیں، ہمارے لیے خوشی کی بات کہ آج تمام قومی جماعت، تمام تنظیموں نے، مدنی معاشرے کی تنظیموں نے آج یوم یکجہتی کا اعلان حکومت کے اعلان یوم یکجہتی کے ساتھ کیا۔ یہ پوری قوم کے اتحاد کا مظہر ہے فلسطین کے مسئلے کی۔ اور پھر اس کا خوشگوار پہلو یہ ہے کہ شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ پوری دنیا میں غیر مسلموں نے بھی لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی مظلوموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور ان شہیدوں کے ساتھ جن کے گھر ڈھائے گئے، جن کی بلڈنگوں پر بمباریاں ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور ان کی قیادت بھی الحمدللہ ہر جگہ تقریباً وہاں کے جو پاکستانی ہیں، وہاں کے جو مسلمان ہیں، انہوں نے کی، اور اس ظلم کے خلاف غیر مسلموں نے آواز دی۔ اور وہ ایک چھوٹی بچی 10 سالہ جو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر، اور جس نے یہ کہا کہ میں تو 10 سال کی چھوٹی بچی ہوں، میرا کیا لینا دینا کس پورے مسئلے کے ساتھ، مجھے تم نے مجھے اپنے گھر سے کیا۔ اور وہ چھوٹا بچہ جو بمباریوں کے خوف سے سکتے میں آ گیا، اور پھر اس کی تصویر وائرل ہو گئی، تو انسانیت آج بھی انشاءاللہ اگر اس قسم کی کوششوں کو جاری رکھا جائے، جس طرح آج اس کوشش میں اور اس جدوجہد میں اور اس جذبات کے اظہار میں اس کو ہمیں موجود ہے، تو یہ آواز جو ہے یہ بغیر سنے نہیں جائے گی، اور یہ آواز جو ہے یقیناً دنیا کے مختلف ممالک میں جائے گی، کیونکہ الحمدللہ خانقاہ عیدگاہ شریف کا رابطہ جو ہے، اثر جو ہے، انسلاف جو ہے، وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مسئلہ جس طرح صاحبزادہ حسان نصیر اقبال صاحب نے کہا، یہ محض ایک مقامی، ایک علاقائی مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ تو خوشی کا اظہار ہے کہ جنگ بندی ہو گئی، ہماری دعا ہے کہ یہ جنگ بندی برقرار ہو اور اس کے مستقل حل کی طرف اقدامات کیے جائیں، اور آج کا یہ مجمع جو ہے یہ ایک بار پھر اپنی یکجہتی کا اظہار کرتا ہے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اور حکومت وقت کی یوم یکجہتی کے اعلان اور پوری قوم کی طرف سے اس کی تائید پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور خانقاہ شریف، عیدگاہ شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ اس خوبصورت تقریب میں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا سامان اللہ تعالیٰ کی سرکار ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا وحبيبنا ومرجعنا ومأوانا ومحبوبنا وسيدنا وشافينا ومحيينا والدافع العين والدافع العين والدافع العين والمنجانا والراحمنا من دار الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت هادينا، انت راشدنا، انت دليلنا، انت ولينا، ارحمنا ولا تؤذنا بذنوبنا، ولا تبتلينا بذنوبنا، ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وهب لنا من لدنك الرحمة، إنك أنت الوهاب، أنت الوهاب، أنت الوهاب. بفضل وكرم
اور حبیب علیہ السلام کے سب کے مسلمانوں کے حق میں رہن فرما۔ ہم سب کو اتحاد مل کر اکٹھے ہو کر اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم حبیب علیہ السلام کے صدقے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیرانہ مدد فرما۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیرانہ مدد فرما۔ اے کریم ہم سب کے حق میں رحم فرما، سب پہ کرم فرما، اپنی کل مخلوق کی خیر فرما، سب کو تعالیٰ مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم ہمارے انتہائی خوبصورت دوست اللہ صاحب کے ساتھ واقف کروانے میں حبیب صاحب کہ حبیب علیہ السلام کے صدقے ان کی عزتوں میں اضافہ فرما۔ اللہ یاز صاحب انشاءاللہ الحمدللہ خوبصورت ترین انسان ہے، خوبصورت ترین کام کر رہے ہیں، ان کی عزتوں میں اضافہ فرما۔ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے قبلہ صاحب کو جان جانب سے حفاظت فرما۔ کریم ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر شر سے ہم سب کو بچا۔ کریم اپنی رحمتوں کے تمام نوازیں ہم سب کو قبول کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔